السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ جہاں بہت زیادہ سٹریس پھیلا ہوا ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ یو ایس اے میں جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو انلیگل لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور پریشانی کا شکار ہیں۔ اور جو برتھ رائٹ سٹیزن شپ ختم کر دیا گیا تھا، اس کی وجہ سے بھی لوگ بہت زیادہ سٹریس میں تھے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی امیدیں اس سے جڑی ہوئی تھی کہ جو آنے والا بیبی ہے جو آئے گا تو اس کے تھرو بہت سے لوگوں کی جو ہوپس ہیں وہ اس سے وابستہ تھی کہ اگر بیبی کی برتھ یہاں ہوگی، اس کو سٹیزن شپ ملے گی تو اس کے تھرو ہمیں بھی وہ اسپانسر کر سکے گا۔ پیرنٹس کو ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ 21 ایئرس کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو اسپانسر کر سکتا ہے۔ نہ صرف پیرنٹس کو بلکہ اپنے فیملی ممبرز، اس کے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں اس کو بھی وہ اسپانسر کر سکتا ہے۔ اور جو اپنے پیرنٹس کو جب وہ اسپانسر کرتا ہے تو پیرنٹس آگے سے پھر اپنے پیرنٹس کو بھی اسپانسر کر سکتے ہیں، تو یہ ایک لمبا پروسیجر ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کی امیدیں ایک جو بیبی آنے والا ہوتا ہے اس سے جڑی ہوتی ہیں کہ یو ایس اے میں اگر اس کی برتھ ہوگی، وہ بورن ہوگا تو اس کو اگر برتھ رائٹ جو ہے وہ ملے گا تو ہمارا بھی اس میں فائدہ ہوگا۔ تو لیکن جب ٹرمپ آئے تو انہوں نے یہ جو رائٹ ہے لوگوں کا وہ چھیننے کی کوشش کی۔ چھیننے کی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ انہوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ حالانکہ جو رائٹ ہے، رائٹ کو بہت زیادہ، پہلے میں نے اپنی بہت سی ویڈیوز میں بتایا کہ رائٹ کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے یو ایس اے میں۔ تو آپ کا جو رائٹ ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو اسی لیے میں جب بھی بات ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں، آپ کے پاس گرین کارڈ ہے یا آپ کے پاس یہاں کی نیشنلٹی ہے، آپ کے پاس سٹیزن شپ ہے، تو آپ سے وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ یہاں کے پرماننٹ ریزیڈنس ہیں، آپ سے وہ کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ یو ایس اے میں رائٹس کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے۔ تو جو برتھ رائٹ سٹیزن شپ ہے وہ بھی آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جو ٹرمپ نے چھیننے کی کوشش کی تھی، لیکن ابھی جو ایک فائنل فیصلہ ہے، فائنل ڈیسیزن ہے، وہ تو سامنے نہیں آیا، لیکن جو جب انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا تھا تو برتھ رائٹ سٹیزن شپ کو ختم کرنے کی بات کی تھی، تو تب سے یہ کیسز چل رہے تھے اور اب فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے سالوں سے جب سٹارٹ ہوا تھا، ایک چائنا سے سٹارٹ ہوا تھا کہ چائنا کا بندہ تھا تو وہ آیا تھا ادھر، اپنے کنٹری میں وہ چلا گیا تھا، پہلے ادھر بورن ہوا تھا تو بعد میں واپس آ رہا تھا تو اس کو بارڈر کے اوپر پکڑ لیا گیا تھا۔ اریسٹ کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ آپ کیوں آ رہے ہیں یو ایس اے میں، انٹر ہو رہے ہیں، تو اس نے بتایا کہ میرا یہ رائٹ ہے، میری یہاں پیدائش ہوئی ہے، یہاں کا میں رہائشی ہوں، تو مجھے اپنے ملک میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو پھر اس کے اوپر بہت زیادہ کیسز چلے اور یہ جو معاملہ ہے یہ کورٹ تک گیا اور پھر اس کے حق میں فیصلہ ہوا، تو تب سے لے کے یہ جو برتھ رائٹ سٹیزنشپ ہے وہ سب کا رائٹ ہوتا ہے، وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس کورٹ میں ٹرمپ نے یہ جو ایگزیکٹو آرڈر ہے وہ دیا تھا، وہاں سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ صرف ایک جج نے یہ حتمی فیصلہ نہیں کرنا، بے شک انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، لیکن ابھی بہت سے اسٹیٹس ہیں، بہت سے کورٹس ہیں جن میں یہ فیصلہ ہوگا، اور پالیسیز جو ہیں وہ رد عمل میں جو پالیسی آئے گی پھر اسی کے تحت جو فائنل ڈیسیزن ہے وہ ہوگا۔ ابھی ٹرمپ اس بات سے بہت زیادہ، آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی 2 دفعہ ان کو شکست ہوئی ہے 2 چیزوں سے، اور یہ 3rd ٹائم ہے۔ تو جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس طرح کروں گا، اس طرح جو کنٹری ہے اس کو سپر پاور بناؤں گا، سپر پاور تو پہلے یو ایس اے ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ایسی سپر پاور جو کبھی نہ ختم ہونے والی، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ جو فائر والا پرابلم چل رہا تھا، پھر جو ہے وہ پلین جو ہے وہ کریش ہو گیا تھا، اس کے علاوہ جو ابھی سنو سٹورم بہت زیادہ آ رہے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ کریٹیکل سچویشن جا رہی ہے یو ایس اے میں۔ اور پرسوں میں 2 days ago ویڈیوز دیکھ رہی تھی نیوز، تو اس میں بتایا جا رہا تھا کہ ایک انڈین ہیں تو وہ ان کی کمپنیز ہیں، نیو یارک کے ہیں وہ، تو ان کی کمپنیز ہیں ادھر، تو وہ واپس آ رہے تھے تو ان کو رستے میں ہی پکڑ لیا گیا ہے، ان کو نہ بتایا گیا ہے، وہ کہہ رہے تھے اپنی نیوز میں، لائیو آئے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میری جو وائف ہے وہ نہ تو ڈرائیو کر سکتی ہیں، نہ ہی وہ لینگویج ان کو پرابلم ہے، نہ ہی وہ لینگویج اسپیک کر سکتی ہیں انگلش،
تو مجھے انہوں نے پکڑ لیا ہے، نہ مجھے اپنی فیملی سے بات کرنے دے رہے ہیں، نہ ہی کسی سے میں رابطہ کر پا رہا ہوں کہ میں انفارم کر سکوں کہ مجھے آئس والوں نے پکڑ لیا ہے اور میں ان کے انڈر ہوں۔ تو اس طرح کی سچویشن چل رہی ہے۔ ان کو پکڑا کیوں گیا تھا؟ صرف ایک ریزن کی وجہ سے کہ وہ شاید انہوں نے کبھی جو ہے وہ ڈرگ کرتے تھے، شاید کبھی کر لی ہو، تو آ رہے تھے رستے میں کوئی پارٹیز وغیرہ، آپ کو پتہ ہے کہ ادھر ہوتی ہیں، تو بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی ظاہری بات ہے کمپنیز وغیرہ ہیں تو بزنس مین ہیں، تو اپنے دوسرے پارٹنرز کے ساتھ تھوڑا بہت انہوں نے شاید ڈرنک کر لی تھی، تو واپس آ رہے تھے وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے، تو تب ان کو پولیس نے پکڑ لیا تھا اور تب کا کیس جو ہے ان کے اوپر چل رہا تھا۔ تو تب کا کیس جو ہے وہ ابھی دوبارہ سے اوپن ہوا ہے، کیونکہ زیادہ تر ان کا فوکس جو ہے ابھی تھوڑے بہت بھی اگر کسی کا کوئی کیس چل رہا ہے کورٹ میں تو انہی لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو ابھی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے انہوں نے پکڑ لیا ہے، اور وہ میرا کیس چل رہا تھا، تو وہ 22 ایئر سے ادھر یو ایس اے میں رہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگوں کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جہاں وہ بیچارے ان کے قابو میں آتے ہیں وہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ کتنے کتنے ایئرس لوگوں کو ہو گئے ہیں یو ایس اے میں رہتے ہوئے، لوگوں کی پراپرٹی، لوگوں کے ہاؤس، لوگوں نے اتنی مشکل سے اپنی ہر چیز بنائی ہے، تو وہ سب کچھ ہی نہ تو ان کو اپنی پراپرٹی تو ظاہر بات وہ لے کے جا نہیں سکتے، لیکن جو بینک میں ان کی منی ہے وہ بھی نہیں لے کے جا سکتے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔